امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا. میں ذرا سا اشارہ کرتا ہوں آگے چلتا ہوں. امام حسین آئے. ظاہر سی بات ہے جب امام حسن کی تکلیف بڑھی امام حسین علیہ السلام نے رونا شروع کیا. امام حسن نے دیکھا کیا بات ہے بھیا رو کیوں رہے ہو؟ کہ آپ کو اس حال میں دیکھ کر کے اس وقت اپنی شہادت کے وقت معلوم ہے امام حسن کا جملہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ولیکن لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین تمہارے دن سے بڑھ کے کوئی دن نہیں. جب اس وقت یہ احساس ہے نا امام حسن علیہ السلام کو اس وقت یہ احساس ہے تو سب نے تو انتظام کیا نا. جناب زینب کے ساتھ ان کے بچے، مولائے کائنات نے عباس کو اسی دن کے لیے، تو امام حسن کو بھی تو پتا ہے نا کربلا میں کیا ہونا ہے، اور وہ یہ بھی پتا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں. امام حسن کا انتظام کیا ہے کہ یہ حسن کا بیٹا قاسم عاشور کا کیا واقعا چچا بھتیجے میں محبت ہے اور بھائی بھائی میں محبت ہے. آئے ماں کہتی ہے جاؤ، باہر آتے ہیں چچا تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تم یتیم حسن ہو، میں تم کو کیسے جانے دوں. جب کئی بار ہوا بعض بزرگوں کو کہنا ہے اپنے خیمے میں آئے، زانووں میں سر ڈال کے قاسم نے رونا شروع کیا. قاسم دیکھا تمہارا امام اجازت نہیں دے رہا ہے کہ تم اپنا خون بقیہ شہداء کے خون میں شامل کرو، اور رونا شروع کیا. ماں کچھ بھی ہو اولاد کا گریہ تھوڑی برداشت کرے گی. ماں کیا بات ہے بیٹا؟ کہ نہیں دیتے اجازت. کیا کریں؟ کہ کھولو، اب اس سے بڑا گاڑھا وقت نہیں آ سکتا. یہی تو تمہارے باپ نے کہا تھا نا کہ جب سخت ترین مصیبت ساری دنیا کے مصائب تمہارے دل پر آ جائیں تب کھولنا اس کو. اس سے بڑا مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ امام کی نصرت کی اجازت نہ ملے. اب جو وہ کھولا گیا پرچہ، جو بھائی مرتے وقت لکھ کے گئے تھے، باپ مرتے وقت لکھ کے گیا تھا، کیا دیکھا؟ لکھا ہے بیٹا قاسم عصر عاشورہ میرے بھائی کو تنہا مت چھوڑ. پھر آئے اجازت، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میں کیسے تم کو اجازت دے دوں؟ کہ مگر بابا کہتے ہیں جاؤ. کیا مطلب؟ پرچہ نکالا کہ یہ دیکھیے بابا کہتے ہیں جاؤ. بہت دنوں کے بعد جو بھائی نے بھائی کی تحریر دیکھی، روایت کہتی ہے قاسم کو امام نے کلیجے سے لگایا. بعض روایتیں تو یہاں تک ہے روتے بہت کم جگہ ہیں جہاں کربلا میں امام حسین بے ہوش ہوئے، میری جملہ اس کے یہ جگہ ہے قاسم کو لپٹا کے اتنا روئے بے ہوش ہو گئے. اللہ اکبر. افاقہ ہوا، بہت زبردست سفارش لائے ہو. کل 13 سال کی عمر ہے. بتائیے گھوڑے بیٹھے، جو رکاب ہوتی ہے نا جس میں پیر سوار ڈالتا ہے، وہاں تک پیر نہیں پہنچ رہا تھا، کاٹ کے رکاب کو چھوٹا کیا گیا. گئے لیکن واہ علی کے گھرانے والے 13 برس کا بچہ، بس 2 منٹ ختم ہوتا. آئے میدان میں تو ازرق شامی ہے، کہتے ہیں 4000 سواروں کے برابر ہے. عمر سعد نے کہا جا اس بچے کے مقابلے میں. ازرق کو برا لگ گیا، کھل گیا، میں بچے کے مقابلے میں؟ جاؤ تم. اپنے ایک لڑکے کو بھیج دیا، قاسم نے واصل جہنم کر دیا. اور غصہ آیا اس کو، جس کی اولاد مار دے 13 سال کا بچہ، اس نے دوسرے کو بھیجا. 4 بیٹے تھے اس کے، چاروں کو حضرت قاسم نے ایک بار میں واصل جہنم کر دیا. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا غصہ کس آسمان پر ہوگا ازرق کا. ابھی تک تو برا لگ رہا تھا نا کہ مجھ کو ایک بچے کے مقابلے میں، اور جب اس بچے نے 4 جوانوں کے اس کے مارا تو آگ ہو گیا تو غصے. وہاں سے کہتا میرا نام ازرق نہیں، اگر میں اس بچے کا داغ اس کی ماں کے سینے پہ نہ رکھ دوں اس وقت. اللہ اکبر. آیا مگر کیا فن ہے، کیا ہنر ہے. آیا قاسم کے سامنے، جو تاریخ کہتی ہے، تاریخ میں لفظ کی بزرگ نے فرمایا جناب قاسم نے تلوار اٹھائی کھیرے کی طرح، جسے کھیرا کاٹتا ہے آدمی، کھیرے کی طرح حضرت قاسم نے ازرق کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. مگر اب اس کے بعد مت پوچھئے کیا ہوا.
عمر سعد نے کہا رے یہ سب شیر کے بچے ہیں، ایک ایک کر کے کوئی نہیں آ سکتا ان کے ساتھ، کر دو حملہ۔ اور اب ساری فوج 13 سال کے بچے پہ ٹوٹ پڑی۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب قاسم سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، زمین پر آئے، آواز دیا اماں ادرکنی، چچا مدد کیجئے، کہتے ہیں باز شکاری کی طرح میرے مولا پہنچے ہیں، لیکن راستے میں تھے، بھگدڑ مچی قاتل کو بچانے کے لیے، گھوڑے کی ٹاپیں پڑتی تھی۔ برداشت کریں گے آپ؟ میرے مولا نے کیسے برداشت کیا؟